بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ شاہ اسٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی ہے پرائی بیٹی۔ یہ ایک سچی کہانی ہے اور ہمارے معاشرے کی عکاس ہے۔ ہمارے معاشرے میں آئے روز ہمیں اس طرح کے واقعے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا۔ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ بابا جانی مجھے سیب کھانے ہیں۔ چاچا لیاقت مجھے سیب توڑنے نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے چل نکل یہاں سے، تیرے باپ کا باغ نہیں۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بھی سیب کھانے ہیں۔ مٹی اور بنا دروازے کے گھر میں 10 سالہ بچی روتی ہوئی اور تقریباً بھاگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کندھے سے لٹکتا کئی پیون لگا پرانے کپڑے کا تھیلا نما بستہ کچے صحن میں ہی پھینک دیا۔ اکلوتے کمرے میں چارپائی پر بیٹھے خاور کی قمیص کا دامن پکڑ کر کھینچا اور ضد کرنے لگی۔ بس اتنی سی بات، میں کل ہی اپنی سوہنی بانو کو سیب لا دوں گا۔ اٹھو، آؤ مل کر کھانا کھا لیں۔ زینب 2 روٹیاں اور بنا دے۔ خاور نے لقمہ رکھ کر ضد کرتی بیٹی کو منایا اور وہ اپنی سہیلیوں کو بتانے باہر بھاگ گئی۔ آپ پریشان نہ ہوں، بانو ابھی ناسمجھ اور معصوم ہے۔ آج کھیل کے آئے تو میں اس کو سمجھا دوں گی۔ خاور نے بیوی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف سے کی جانے والی حوصلہ افزائی پر مسکرا دیا۔ یہ زمین سونا اگلتی ہے اور یہ سونا گوروں کے ملک چلا جاتا ہے۔ اس زمین کے باسی اس سونے کے اہل ہی نہیں۔ خاور نے بے بسی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ خاور ایک پکوڑا فروش ہے۔ بستی کے قریبی سڑک پر نان پکوڑوں کا ٹھیلا لگاتا ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کما پاتا ہے کہ 2 وقت ہی روٹی پوری کر سکے۔ بانو اس کی اکلوتی اولاد ہے۔ اپنی بیٹی کو وہ ہر صورت پڑھانا چاہتا ہے۔ وہ سرکاری اسکول میں جاتی ہے اور راستے میں سیبوں کا باغ پڑتا ہے۔ یہ باغ بستی کے پچھلی طرف ہے۔ اس میں اعلیٰ معیار کا سیب موجود ہے، تاہم موسم پیداوار میں ان سیبوں کی سوندھی سوندھی خوشبو پوری بستی کو اپنے حصار میں رکھتی ہے۔ اشتہا بڑھاتی اس کشش کو بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر بچوں کو روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ بچے کبھی سیب چرا پاتے تو کبھی مالی انہیں بھگا دیتا۔ یہ مالی چونکہ بوڑھا اور رحم دل آدمی ہے اور ترس کھا کر سیب اتار دیتا ہے تو اسے فارغ کر کے نیا جوان اور سنگ دل مالی رکھ دیا گیا۔ ساتھ میں چوکیدار بھی حفاظت کے لیے متعین کیے۔ ان اقدامات کے باعث چوری کم تو ہو گئی مگر ختم نہ ہو سکی۔ اس روز جب خاور کی بیٹی نے سیب کی ضد کی تو بحالت مجبوری وہ مالی کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا۔ بھائی، ایک سیب تو اتار دو۔ آپ مجھے 100 روپے دیں، میں آپ کو توڑ کے لا دیتا ہوں۔ مالی نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ازلی شفافیت سے بولا، بھائی، اتنا بڑا باغ ہے، اگر ایک سیب کسی غریب کو دے دو گے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، خدا تمہارا بھلا کرے۔ او غریبوں، مالکوں نے یہ سیب اتارنے اور توڑنے سے منع کیا ہے۔ یہ اعلیٰ قسم کا سیب ہے، تم جیسے غریبوں کے لیے نہیں بلکہ امیر ملکوں کے امیر لوگوں کے لیے اگائے جاتے ہیں۔ اب جاؤ یہاں سے اور اپنے بچوں کو روک لو، کیونکہ حاجی صاحب نے اس باغ کے لیے 2 خون خوار کتے منگوائے ہیں۔ پرسوں کے بعد کسی بھی وقت پہنچ جائیں گے۔ خاور خالی ہاتھ لوٹ آیا۔ اگلے دن اسکول سے واپسی پر والدین کے منع کرنے کے باوجود
بانو باغ کی طرف نکل گئی اور اسے جھاڑی کے پاس پڑا سیب مل گیا۔ وہ زمین سے اٹھا کر اپنے بستے میں ڈالنے لگی کہ مالی نے دیکھ لیا۔ وہ نہ صرف سیب چھینتا ہے بلکہ بانو کو مارتا بھی۔ بانو گھر آ کر تمام رودات خاور کو سناتی ہے۔ خاور بھپرے ہوئے شیر کی طرح اٹھ کر مالی سے دو دو ہاتھ کر آتا ہے۔ وہ غریب ضرور تھا مگر کمزور نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ اس کی بیوی رات بھر سو نہ سکے۔ وہ اپنی محرومیوں اور حسرتوں کو کاغذ کے جہاز کی طرح ہوا میں اڑانا چاہتے تھے مگر یہ جہاز گھوم کر پھر ان کے پاس واپس آ جاتا۔ مالی کی دھمکی سے اس کے خون میں ابال آ گیا تھا اور بے تحاشا گالم گلوچ بکتا رہا۔ اگلی صبح خاور پھر سے پکوڑوں کا ٹھیلا لیے کسی گاہک کا منتظر تھا۔ ایک طرف اسے مالی پر غصہ آ رہا تھا اور دوسری طرف احساس محرومی تن بدن میں آگ لگائے جا رہی تھی۔ کیا تھا اگر وہ ایک سیب لے جانے دیتا؟ زمین پر پڑا ویسے بھی خراب ہو جاتا۔ وہ مالی سے جھگڑا بھی کر آیا تھا۔ صد افسوس غریب کی سنتا کون ہے۔ کاش وہ اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا پھل لے کر دے سکتا، یا پھر وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوتی جہاں ہر قسم کے پھلوں سے مزین تھال اس کے سامنے دھرا رہتا۔ بھٹکتی روح میں سوچوں کے دھارے سے ایک آواز اس کو واپس لے آئی۔ بھائی صاحب، ذرا 20 روپے کے نان پکوڑے تو میری بیٹی کو دے دو۔ موٹر سائیکل سوار باپ بیٹی تھے۔ اس کی بیٹی بھی بانو کی طرح لگی۔ اس کے ہاتھ میں سیبوں کا شاپر تھا۔ خاور نے جلدی سے سر جھٹک کر 20 روپے کے نان پکوڑے کاغذ کے لفافے میں ڈال دیے، جسے وہ مزے لے کر کھانے لگی۔ موٹر سائیکل سوار نے خاور کو پیسے تھما دیے۔ آنن فانن موٹر سائیکل یہ جا وہ جا۔ اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گئی۔ موٹر سائیکل دور جا گری۔ باپ کسی پتنگے کی طرح کئی میٹر دور جا گرا اور بچی موٹر سائیکل کے قریب سر کے بل گری۔ خاور بدحواس باپ کی طرف دوڑا۔ وہ تو پہلے ہی مر چکا تھا۔ پھر بیٹی کے پاس آیا تو دوسری نگاہ بکھرے ہوئے سیبوں پر پڑی۔ حادثے کی وجہ سے سیب بھی بکھر گئے تھے۔ بابا جانی، اگر آج آپ میرے لیے سیب نہ لائے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی اور بھوکی مر جاؤں گی۔ اور فیصلہ ہو گیا۔ وہ جلدی سے سیب لفافے میں ڈالنے لگا، مبادا لوگ اکٹھے ہو جائیں اور اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ جیسے ہی خاور سیب لے کے مڑا تو نیم بے ہوش بچی نے
بند آنکھوں کے پردے کو ہلکی سی جنبش دی اور پائنچا پکڑ لیا۔ ہلکی سی گرفت کے ساتھ وہ بالکل ہلکا سا بڑبڑائی، بابا جانی، بابا، بابا۔ آنکھوں میں امید زندگی لیے اکھڑتی سانس، خون آلود وجود شاید مدد مانگ رہا تھا۔ میں ابھی آیا بیٹی۔ پھر زمین و آسمان اور دھرتی کا ہر تماش بین خون کے آنسو رویا۔ سیبوں کا وزن انسانیت کے وزن پر حاوی ہوا۔ خاور تقریباً بھاگتے ہوئے گھر چلا آیا۔ بانو، بانو کہتے وہ مٹی کے گھروندے میں داخل ہوا۔ یہ دیکھ، میں تیرے لیے ایک نہیں پورے 4 سیب لایا ہوں۔ اور شوپر چارپائی پر لیٹی بانو کے سرہانے رکھ دیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ بانو تو بری طرح سے زخمی ہے۔ سر پر بندھی پٹی نے حواس باختہ کر دیا۔ زینب، اس کو کیا ہوا؟ دل بے قرار نے پوچھا۔ آج پھر یہ باغ سے سیب چرانے گئی تھی۔ مالی نے کتا چھوڑا اور پھر بھی مارا۔ کتے نے ٹانگ پر کاٹ لیا اور سر پھٹ گیا۔ میں 2 پٹیاں بدل چکی ہوں مگر خون نہیں رک رہا۔ تو اس کو ہسپتال لے جا۔ زینب آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ تبھی کسی نے خاور کے دل کو پکڑا اور زور سے دبایا۔ ایک موقع پر وہ بالکل بند ہو گیا، پھر چھوڑا تو مردہ دل پھر سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اجڑا ہوا بیکار دل۔ بابا جانی، بابا، مالی، کتا، کاٹا، بابا، اور نیم بے ہوش ہو گئی۔ وہی خون آلود وجود، لڑکھڑاتی زبان، اکھڑتی سانسیں، یہ منظر دہرایا گیا۔ آنکھوں میں اداسی اور امید زندگی۔ تو میرا انتظار تو کرتی۔ دیکھ کتنے سیب لایا ہوں۔ ساتھ لفافے سے ایک ایک سیب نکال کر بانو کو دکھا رہا تھا، مگر یہ صدا بابا کہتے ہی تھم گئی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، بس یہ اپنی بیٹی تھی اور وہ کسی دوسرے کی بیٹی تھی، اور وہ پرائی۔ بیٹیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ وہ میری دوسری بیٹی تھی۔ مجھے اس کی مدد کرنے میں تامل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خدا کی طرف سے بھیجی جانے والی اس آزمائش میں وہ ناکام ہو چکا تھا۔ دوسرے کی بیٹی کو ناراض کیا، خدا کو ناراض کیا۔ میں نے اس کو مرنے دیا، مالی نے میری بیٹی کو مار دیا۔ شاید مجھ میں اور مالی میں زیادہ فرق نہیں۔ یا خدا وہ زندہ ہو اور مجھے معاف کر دے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ ضمیر مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بناتے ہوئے وہ اپنی دوسری بیٹی تک پہنچا۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ ساکت آنکھیں اسی زاویے پر ساکت تھیں جس نقطے پر وہ انہیں دھتکار کر گیا تھا۔ آج کی ہماری کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملیز میں اس کو شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل اینڈ شاہ اسٹوریز کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری اسٹوری کو لائک کیجیے۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز اور کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔